عباده الذين اصطفى فاعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا جو واقعہ ہوا، بی جے پی رکن نوپر شرما کی طرف سے اس پہ مرزا صاحب نے جو اس کی وکالت کی اور اسلام اور مسلمانوں اور خصوصاً ہمارے وطن عزیز کو بہت غلط طریقے سے مرزا صاحب نے پیش کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کے جوابات کو پڑھ سمجھ رہے تھے۔ مرزا صاحب نے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا، مرزا صاحب کہتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ یہ جتنے اعتراضات وہ اٹھا رہے ہیں، ہندو اس کا جواب دینے کے لیے بھی کوئی مسلمان مجاہد سامنے آیا ہے، کوئی علمی طریقے سے ان چیزوں کو ایڈریس کرے کہ یہ جو آپ نے اعتراض اٹھایا ہے یہ اس طرح نہیں، یہ یوں ہے، یہ بات جو آپ نے یوں سمجھی ہے یہ یوں نہیں یوں ہے، یہ ایک دوسرے کے خلاف کلپ بنا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے سکتے ہیں، علمی طریقے سے جو کافروں کو اٹھائے ہوئے اعتراضات ہیں تو ان کے جوابات نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اسی پر اپنے گزشتہ ویڈیو کے حصے کو اسی کے اوپر ہم نے مکمل کیا تھا، اور اس میں ہم نے کئی طریقوں سے مرزا صاحب کا انکاؤنٹر کیا تھا۔ صرف ایک چیز سر دست یاد دلاتے چلیں کہ جو مرزا صاحب کو جس چیز پہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ آج تک کوئی مجاہد سامنے آیا ہے کہ جس نے جو ہے وہ کافروں کے اعتراضات کے جوابات دیے ہوں۔ پچھلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے اس میں بڑا تفصیل سے بتایا ہے، لیکن صرف مرزا جی کو ایک ایسی نیند سے بیدار کرنے کے لیے توجہ دلا رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک۔ کیا ڈاکٹر صاحب نے ہندوؤں اور عیسائیوں، یہودیوں، ملحدوں، یہ دیگر مذاہب کے لوگوں کے اعتراضات کے جوابات نہیں دے دیے؟ بہرحال خیر، پھر اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اب اس وقت وہ گستاخی تو اپنی جگہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، وہ پتہ ہے کہ کیا ڈسکس کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ کیا واقعی قرآن میں لکھا ہوا ہے زمین فلیٹ ہے؟ وہ تو یہ سوچ رہے ہیں، پھر وہ جب قرآن کی آیات کھول کر پڑھیں گے اور آگے سے ترجمے میں تفصیلات نہیں لکھی ہوئی ہوں گی، الٹا اعلیٰ حضرت ہی کی کتاب ہوگی کہ زمین ساکن ہے۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سمجھیں۔ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سا پڑھا لکھا طبقہ ہے جو مرزا صاحب کو نظر آتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمارے ہزاروں ساتھی سوشل میڈیا کے اوپر کام کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہمارے بھائیوں کے علاوہ بھی کہ جن بھائیوں سے تعلقات رہتا ہے، جن سے معلومات ملتی رہتی ہے، وہ سب بھی جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، ہمیں ایسا کوئی پڑھا لکھا طبقہ نظر نہیں آیا کہ جس نے پڑھا لکھا طبقہ جب ذہن میں آتا نا تو لوگوں کا ایک جم غفیر جو نا وہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ بھئی جم غفیر سوشل میڈیا پہ سوالیہ نشان بنا کے پوسٹیں کر رہا ہو کہ کیا قرآن کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زمین ساکن ہے؟ ہمیں تو نہیں نظر آتا۔ ہاں، اگر مرزا صاحب کا اشارہ مسلمانوں کے بھیس میں چھپے ہوئے ملحدین جو کہ تشکیکات پیدا کر کے
عام سادہ لوگ مسلمانوں کو دین سے گمراہ کرنے کی جو کوششیں کرتے ہیں، اگر مرزا صاحب کا اشارہ ان کی طرف ہے اور مرزا صاحب کے نزدیک وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، تو ہمارے نزدیک وہ پڑھا ہوا طبقہ ہے. سمجھتے ہیں پڑھا ہوا طبقہ. کہ کوئی آدمی گرا ہوا ہوتا ہے تو ہم کیا ہوتا ہے؟ پڑھا ہوا ہے. تو وہ پڑھا لکھا طبقہ نہیں، پڑھا ہوا طبقہ ہے. تو اس کی آپ مرزا صاحب فکر مت کیا کریں نا، اللہ کا فضل و کرم سے اس کے لیے بہت سارے بھائی بیٹھے ہیں جواب دینے کے لیے. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی وہ پتہ ہے کیا ڈسکس کر رہا ہے کہ جی کیا واقعی قرآن میں لکھا ہے کہ زمین فلیٹ ہے؟ ہاں مرزا صاحب. اب وہ پوچھے مرزا صاحب سے، مرزا جی یہ پڑھا لکھا کیسا طبقہ ہے کہ جس کو یہی نہیں پتا کہ قرآن میں لکھا ہوا بھی ہے یا نہیں؟ اور بھائی سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ یہ پتہ نہیں کون سا پڑھا لکھا طبقہ ہے کہ جو یہ نہیں جانتا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں کہ زمین فلیٹ ہے یا زمین جو ہے وہ یعنی کہ ہموار ہے یا بیضوی شکل یا گول شکل کی ہے. مطلب یہ کون سا پڑھا لکھا طبقہ ہے؟ ظاہر ہے یہ وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے جو نقل مار مقلد طبقہ ہے، جس نے دین کو نہیں پڑھا ہوا. جو دین کو نہیں پڑھا ہوا تو اس کی تو آپ کو پریشانی لینی نہیں چاہیے، کیونکہ اس جیسے طبقے کے لیے تو مرزا صاحب آپ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ پر یہ بات کہہ چکے ہیں، عوام کل انام. عوام چوپائیوں کی مانند ہے. عوام تو پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئی ہے نا، اکثریت. پھر کچھ جملوں کے بعد کہتے ہیں عوام جب خود ہی نہیں بننا چاہتی، حق نہیں سننا چاہتی، تو وہ اشارہ عرفان مشہدی کی طرف تھا، تو وہ یہی کرے گا، وہ دھوکہ دے رہا ہے. تو آپ نے تو اس عوام کو کلانام یعنی چوپایوں کی طرح قرار دیا ہے، تو اس کو تو آپ ہمیں دکھا کے بلیک میل نہیں کر سکتے نا مرزا جی. اچھا پھر کہتے ہیں کہ وہ تو یہ سوچ رہے ہیں، پھر وہ جب قرآن کی آیات کھول کر پڑھیں گے اور آگے سے ترجمے میں تفصیلات نہیں لکھی ہوئی ہوں گی، ترجمے میں تفصیلات آپ یعنی کہ علمیت کی معراج دیکھیے مرزا جی کی، ترجمے میں تفصیلات. اب ایسے ہی اردو زبان کے اعتبار سے مرزا جی سے کوئی پوچھ لے، مرزا جی ترجمہ اور تفصیلات ان دو لفظوں میں کوئی فرق ہے؟ اگر مرزا جی کہتے ہیں کہ ہاں اتنے مرزا جی زبان کو پڑھے لکھے، اردو زبان کو، عربی چھوڑیں، اردو زبان کو پڑھے لکھے ہوں، اب مرزا جی کہتے ہیں ہاں ترجمہ اور تفصیل میں فرق ہوتا ہے، تو ہم مرزا جی سے کہیں گے نا کہ پڑھوا رہے ہو ترجمہ، دکھوانا چاہتے ہو تفصیلات، یوں بولو نا تفاسیر، یوں بولتے ہیں نا. اب مطلب مرزا جی نے یہاں پہ تفسیر لفظ، کیا مرزا جی واقف نہیں ہوں گے؟ مرزا جی نے تفسیر لفظ استعمال کیوں نہیں کیا، تفصیل لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء کرام نے تفسیرات کے اندر تفصیلات دے دی ہیں. علماء کرام نے کہ زمین ساکن ہے یا نہیں، کوئی جانور دکھنے میں وہ ہوائی سفر، رفتار کا سفر کر سکتا ہے یا نہیں، آیا کم عمر عورت یعنی کہ بلوغ کو پہنچ سکتی ہے، اس کا نکاح ہو سکتا ہے، اور آیا وہ صحت مندی کے ساتھ بچے کی پیدائش کے لائق ہوتی ہے یا نہیں. یہ ساری ابحاث اور اس جیسے جتنے اعتراضات جو مرزا جی نے بھی خود اپنی طرف سے 2-3 اس میں اٹھائے ہیں، حالانکہ وہ نوپور شرما نے اٹھائے تھے، میں نے حصہ 2 کے اندر اس کی طرف آپ بھائیوں کو توجہ دلائی تھی اور ابھی بھی ہم پڑھیں گے. تو آپ ذرا اس بات کو سمجھیں کہ علماء اس کے جواب دیں. جو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ چھوڑیں عربی تفسیرات، ہم اردو خواں و اردو داں طبقے کے لیے ایک اشارہ دے دیتے ہیں، تفسیر القرآن عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اس میں عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان ساری چیزوں کے اوپر بات کی ہے، لیکن اس حد تک جس حد تک قرآن نے توجہ دلائی، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں، اس حد تک انہوں نے تفصیل یعنی کہ تفسیر میں اپنی ذکر کر دی ہے. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ الٹا اعلیٰ حضرت کی کتاب ہوگی کہ زمین ساکن ہے. اجے ذرا توجہ کیجیے گا، اس بات پہ توجہ کریں. تاثر یہ نکل کر آیا کہ مرزا جی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ اعتراض تو نہیں ہے، جواب تو ہوا نہیں ہے. وہ مرزا جی یہ توجہ دلا نہیں رہے کہ اس کے جواب کے لیے علماء کی طرف رجوع کرو. مرزا جی یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ بس وہ سوشل میڈیا والا طبقہ اور وہ سوشل میڈیا کی طرف رجوع کرے گا.
آپ سمجھ رہے بات کو؟ جیسے مرزا جی سے کوئی پوچھے مرزا جی ایک آدمی کی طبیعت خراب ہے، وہ نیٹ کے اوپر سرچ کرے اور سرچ کر کے کہ فلاں مرض کے لیے فلاں دوا ہوتی ہے، کیا وہ دوا استعمال کر سکتا ہے؟ تب مرزا جی جواب کے اندر کہیں گے نہیں، پہلے اس کو ڈاکٹر سے مشورے کی ضرورت۔ بالکل اسی طریقے سے اگر فرض کریں کہ کوئی اعتراض اور اس کا جواب، فرض کریں اعتراض سامنے آ گیا، جواب نہیں ہے، اور اگر جواب سامنے آ گیا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، فرض کریں تو کیا مرزا جی وہ علماء سے نہیں پوچھے گا؟ یہاں مرزا جی کی لنکا الٹی بہنا شروع ہو جائے گی، گنگا الٹی بہنا شروع ہو جائے گی اور مرزا جی پانی پی لیں، اور یہاں مرزا جی یہ کہیں گے کہ جی وہ بات یہ ہے کہ علماء کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ پہلے وہی بندہ جو انٹرنیٹ سے اپنا علاج ڈھونڈنا چاہ رہا تھا، اسے دواؤں کا، یعنی کہ اس کے حساب سے ڈاکٹروں کو دواؤں کا پتہ نہیں تھا، سمجھیں؟ اب مرزا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ الٹا اعلی حضرت کی کتاب ہوگی کہ زمین ساکن ہے۔ اچھا، میں مرزا جی کو سننے والے بھائیوں سے میں ان کو توجہ دلانا چاہوں گا اس بات کی طرف کہ کیا آج تک آپ نے احمد رضا خان صاحب کی کتاب اس عنوان سے کہ زمین ساکن ہے نام بھی سنا؟ اہل علم حضرات اس کتاب کے بارے میں جانتے ہیں، ہمارے پاس بھی لائبریری میں الحمدللہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے کہ انہوں نے کیا بحث کی اور کیا نہیں، میں صرف ایک بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر فرض کر لیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ نہیں ہے کہ زمین ہموار ہے یا بیضوی شکل میں، اس کی بحث نہیں ہے، تو سوشل میڈیا پہ زمین ساکن ہے یہ کتاب کیوں ہوگی؟ ایک سوچیں ذرا اس بات کو، سوائے اس کے کہ مرزا جی نے یہاں پہ من شر الوسواس الخناس کا کردار ادا کیا۔ پھر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ میں نے جو عرض کیا نا بھی آپ کو کہ ذرا سا کنکلوژن نکالیں جو مرزا جی نے نکالا، لیکن چونکہ یا تو مرزا جی، وہی بات ہے کہ مرزا جی چونکہ ایک دھوکہ دے رہے ہیں، تو دھوکہ دینے والے کو تو یہ پرواہ ہوتی نہیں نا میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مرزا جی کو جو سننے والے لوگ ہیں وہ اتنا مرزا جی کو غور سے سنتے ہی نہیں ہیں کہ وہ مرزا جی کی عیاری اور مکاریوں کو سمجھ سکتے ہوں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر سوشل میڈیا پر یہ اعتراض موجود تھا اور جواب موجود نہیں تھا، فرض کریں، تو مرزا جی نے پہلے یہ بات کہہ رکھی ہے، اس کے علاوہ بھی آئے دن مسئلے اٹھاتے رہتے ہیں، کبھی سورہ توبہ کی آیات اٹھا لیتے ہیں کہ جی قرآن میں لکھا ہے کہ جی جہاں بھی کوئی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو، اس طریقے سے اسلام تلوار کے زور کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ اس قسم کے اعتراضات آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب سمجھیں کہ وہاں تاثر یہ تھا کہ گویا کہ یہ اعتراض اب آیا ہے اور اس کا جواب موجود نہیں ہے۔ اگر لوگ قرآن کھول کر پڑھیں گے تو اس میں تو تفصیلات لکھی نہیں ہیں، تو لہذا وہ لوگ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ مزید تذبذب کا شکار ہوں گے یا گمراہ ہوں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا جی دو اعتراض جو کہ نپور شرما نے کیے بھی نہیں تھے وہ آپ نے خود سے اپنے طور پہ کیے، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کہا ہے اس جملے میں اس قسم کے اعتراضات آپ سنتے رہتے ہیں، گویا کہ یہ نارمل بات۔ تو اگر وہ اعتراضات کامن تھے تو کیا آج تک ان کے جوابات نہیں تھے؟ سمجھیں ذرا اس بات۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں یعنی کہ وہ تفصیلات تو ہوں گی نہیں، الٹا اعلیٰ حضرت کی کتاب ہوگی کہ زمین ساکن ہے، ہاں، اور عرب ملکوں کے مفتیوں کے فتوے ہوں گے کہ جو یہ کہے کہ زمین ساکن نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں، جو یہ کہے کہ زمین ساکن ہی نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں۔ اس قسم کی باتیں آپ کریں گے، یہ پرانے فتوے ان کے رکھے ہوئے ہیں گوگل کے اوپر، آپ کو مل جائیں گے۔ اب سنیں ذرا بات، سوشل میڈیا کی تاریخ میں مرزا جی نے جتنے بھی جھوٹ گھڑے ہیں ان میں بہت سارے بدترین جھوٹ ہیں، کالے جھوٹ ہیں، ہم آئے دن اس کی طرف توجہ آپ بھائیوں کو دلاتے رہتے ہیں۔ اسی میں سے ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ جی وہ ہاں، اور عرب ملک کے مفتیوں کے فتوے ہوں گے کہ جو یہ کہے کہ زمین ساکن نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں۔ اچھا سمجھے ذرا اس بات، مرزا جی کو یہ کیوں ساتھ میں پھر بتانا پڑ رہا ہے؟ یہ پرانے فتوے ہیں ان کے رکھے ہوئے ہیں گوگل کے اوپر، آپ کو مل جائیں گے۔ اس کا مطلب پہلے انہیں کوئی جانتا تھا؟ یہ سوشل میڈیا کی تاریخ میں چوچو مرزا پیدا ہوا ہے جو بتا رہا ہے، پرانے فتوے ہیں ان کے گوگل پہ رکھے ہوئے ہیں۔
یعنی کہ پہلے وہ جو پڑھا لکھا طبقہ جس کی طرف مرزا جی نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا ہے، جن کے تذبذب کا ذکر کیا کہ جی وہ تو اب یہ ڈسکس کر رہا ہے کہ جی کیا واقعی قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس پڑھے لکھے طبقے کو نہ تو احمد رضا خان صاحب کی کتاب کے بارے میں پتہ تھا اور نہ مرزا جی نے جو یہ کالا جھوٹ گھڑا ہے کہ جی وہ گوگل کے اوپر اور پرانے علماء کے وہ فتوے رکھے ہیں کہ جو یہ کہے کہ زمین ساکن نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں۔ مرزا جی نہ وہ پڑھے لکھے طبقے کو ملیں گے نہ وہ آج تک ہمیں مل سکتے ہیں، یہ آپ نے گھڑا ہے۔ یہ آپ کو ہو سکتا ہے اسی نے بتایا ہو جو مرزا قادیانی کے پاس بھی آتا تھا۔ مرزا قادیانی کے پاس بھی ایک آتا تھا نا، مرزا قادیانی نے بتایا، اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی۔ تو بالکل ایسے ہی جو ہے مرزا جہلمی کے پاس بھی ایک آتا ہے اور وہ یہ ساری چیزیں مرزا جہلمی کو بتاتا ہے، لیکن حقیقت میں ان چیزوں کا کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب کہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی کہ یار کیا باتیں ہو رہی ہیں، اب لوگوں نے تو نہیں ہے آپ کی کہانیوں پہ یقین کرنا۔ اچھا دیکھیں، سمجھیں ذرا اس بات۔ ہاں ٹھیک ہے، لوگوں نے کہانیوں پہ یقین نہیں کرنا، اور عرب علماء کا ایسا ہی فتویٰ ہے، اور یہی کہانیاں عرب علماء نے بھی سنا رکھی ہیں، اور احمد رضا خان صاحب نے بھی زمین ساکنے والی کتاب لکھ رکھی ہے۔ لیکن اب میں آپ کو دکھاتا ہوں مرزا جی کا ایک اور چہرہ اسی ویڈیو میں۔ مرزا جی آگے یہ بات کہیں گے، یعنی نوپور شرما کو جب اپنے گمان میں جواب دینے لگیں گے تو آگے مرزا جی یہ بات کہیں گے، یہ کب مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے؟ ہم وہاں پر ہوتے تو وہ جتنا رش بیٹھا ہوا ہم اس کو ایسے دائیں بائیں سب کو دیکھتے کہ آیا ان کے کانوں پہ مگرمچھ رینگے، کیونکہ یہ جو رینگنے سے ہوش میں آنے والا کیس ہے نہیں، ان پہ شاید مگرمچھ رینگیں گے تو شاید ان کو جو ہے وہ ہوش آئے، بلکہ آوے۔ سنیں ذرا بات کو، یہ کب مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے؟ یہ صرف گوگل میں جا کر دیکھ لیں کہ سب سے پہلے زمین کا سرکمفرنس کس نے کیا ہے، سرکمفرنس کیلکولیٹ کس نے کیا ہے؟ ایک مسلمان البیرونی نے۔ گوگل پہ جانا ہے، ہاں، وہ جہاں عرب علماء کے فتوے رکھے تھے کہ جس نے کہا کہ زمین ساکن نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہی اسی گوگل پہ۔ مرزا جی کیا بولتے رہتے ہو، ابھی تو کچھ دیر پہلے تم نے یہ کہا تھا، اب تم کہہ رہے ہو یہ کب مسلمانوں کا عقیدہ ہے؟ جنوں میں بک رہا ہوں جانے کیا، خدا نہ کرے استاد غالب تو یہ کہہ کے گئے، میں کہتا ہوں جنوں میں یہ بکے جا رہا ہے، اللہ کرے سمجھ جائیں سب، بکے جا رہا ہے بس۔ اور جو آپ ذرا اندازہ کریں، یہ ہیں چائنا کے امام 13ویں جہلمی امام۔ اچھا جی، تو پھر ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی کہ یار کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، اب لوگوں نے تو نہیں آپ کی کہانی پہ یقین کرنا۔ نہیں مرزا جی، مسلمانوں کے لیے کبھی اللہ کے فضل و کرم سے مصیبت کھڑی ہونی ہی نہیں ہے۔ آپ کے وہ اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کے لیے اگر کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے تو الگ بحث ہے، جو سوشل میڈیا اور اسلام 360 سے باہر آئی نہیں، کبھی زندگی میں کتاب کھول کے دیکھی نہیں، نہ آگے دیکھنا چاہتے نہیں، ان کے لیے اگر کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے تو ہو جائے، ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر۔ ہم تو بڑے سے بڑے اعتراض اگر ہمارے سامنے ہو تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو بلکہ مرزا جی کو پچھلے دنوں ناسبی والے مسئلے پر بھی یہی بول کر آئیں گے، مرزا جی آپ جتنے ناسبیوں کو جانتے ہیں ہمارے ساتھ تالی مار لو، پاکستان میں جہاں آپ بولو گے ہم آپ کے ساتھ چل کے ان ناسبیوں سے بات کریں گے، مسئلہ ہی نہیں۔ اور اگر کسی بھی ملحد غیر مسلم کے اعتراضات کے جوابات کا مسئلہ مرزا جی آپ دینا چاہتے ہیں کہ جا کے گفتگو، ہم آپ کے ساتھ چلنے ہوتے ہیں، بات آپ کیجیے گا، ہم برابر میں بیٹھ جائیں گے، مسئلہ ہے۔ ہمیں آپ کی طرح تو نمود کا شوق ہی نہیں ہے، ہمیں تو خود کو آئیکن ثابت کرنا نہیں ہے، آپ کو آئیکن ثابت کرنا ہے، آپ بھلے بیٹھ کے بات کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن ہمارے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہیں ہوگی جو اصل جواب دینے کا مقصد، یہ مرزا جی نے تاثر دیا نا۔ اچھا، کہتے ہیں میں اس کے اوپر پہلے بھی کافی دفعہ بول چکا ہوں، میں اس کے اوپر پہلے بھی کافی دفعہ لوگ مجھے، اچھا میں اس کے اوپر پہلے بھی کافی دفعہ بول چکا ہوں، زمین ساکن ہے، میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، قرآن ورسز ماڈرن سائنس وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، اور کافی ساری حوالے سے ویڈیوز ہیں جس میں میں نے اوور آل مقدمہ کلیئر کیا ہے، سمجھے ہیں؟ آپ لوگ مرزا صاحب کے علم و فضل کو کیا سمجھو گے یار، آپ دیکھتے لو، مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ میری سائنس پہ، اس پہ کافی ساری میری ویڈیوز ہیں، آپ دیکھ لیں، وہ اس حوالے سے میں نے اوور آل مقدمہ کلیئر کیا ہے، میں نے
اوور آل مقدمہ کلیئر کیا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے اوور آل مقدمہ کلیئر کیا ہے, ذرا میں ان کا آپ کو اس چوزے کا چہرہ دکھاتا ہوں. آپ کو اس چوزے کا چہرہ دیکھیے گا. کہتے ہیں ان کی مرزا جی کی ویڈیو ہے پبلک کویشچن اینڈ آنسر سیشن اینڈ میٹنگ آف سنڈے ود انجینئر محمد علی مرزا. یہ 26 دسمبر 2021 کی ان کی یہ ویڈیو ہے. اس کے اندر مرزا جی نے ایک جگہ پہ یہ بات کہی ہے, بھائی نکاح طلاق کا مسئلہ ہو تو مولویوں سے پوچھیں گے, لیکن اگر قرآن حکیم میں بیالوجی سے متعلق, جیالوجی سے متعلق, ایسٹرونومی سے متعلق, فزکس سے متعلق 1000 کے قریب سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر, فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر, قانون قدرت کے اوپر آیات ہوں گی تو سر علماء کو تو سائنس نہیں آتی, وہ تو پھر ہم گوروں سے جا کر پوچھیں گے. وہ تو پھر مرزا جی نے مزید تائیدن کہا پوچھیں گے نا. تو مرزا جی ہم آپ کو آپ ہی کا جملہ اسی لیے یاد دلا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں آپ کو کہ جو آپ نے کہا نا میں نے اوور آل مقدمہ کلیئر کیا ہے, تو وہ آپ نے نہیں, آپ کے بقول گوروں نے کیا ہے. آپ کے والے گورے انہوں نے یہ مقدمہ بقول آپ. مولویوں کو سائنس نہیں آتی ہے. تو یہ سارا آپ کہاں سے لائے مرزا جی؟ خدا نہ خواستہ ناسا اسپیس اسٹیشن میں بیٹھ کر تو آپ یہ والی ویڈیو بنا نہیں رہے نا, وہی جہلم والی غار سے اپنی بنا رہے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ چلیں اچھا جی. پھر کہتے ہیں کہ اب یہ چونکہ ایک اسپیسیفکلی ایک چیز آئی ہے تو اس کو میں ضرور ایڈریس کر دیتا ہوں. سورہ غاشیہ سورۃ نمبر 88 آیت نمبر 20 وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, جو اللہ تعالیٰ نے جو عرب کے لوگ, چونکہ ان کی آبزرویشن ہی یہی ہوتی تھی نا, ریگستان میں جب آپ جا رہے ہوں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک اونٹ ہے جس پہ آپ بیٹھے ہیں, ریگستان ہے جس پہ آپ سفر کر رہے ہیں, یا دور دور آپ کو جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا, یہ عرب کی جو کامن آبزرویشن تھی نا, فزیکل فینومینا آف نیچر کی, اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلا کر تو اپنا تعارف کرایا. اچھا میں آپ کو یہاں سے ایک بات بتاؤں, دیکھیں مرزا جی نے اب آگے نا یہاں پہ وہی گوروں والی جو سائنس ہے, مرزا جی نے اس کو آگے بیان کیا, وہی رٹے مارے سارے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم کو یہ سارا 2 وجہ سے پڑھنا ہے. جہاں تک رہی بات یہ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ پہ, ہم بھی ایک چھوٹی سی گزارش آپ بھائیوں کے سامنے رکھیں گے جو علم و تحقیق کرنے والوں کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگی. اور اس پر تفصیل اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بطور طالب علم سورہ غاشیہ کے دروس کے دوران میں اللہ کے فضل و کرم سے بیان کیا. لیکن یہاں پڑھنا مجبوری مرزا جی کے بھی جملے یہ ہیں, 2 وجہ ہیں. پہلی کہ مرزا جی مستقبل میں, یا مرزا جی کے چیلے چپاٹے مستقبل میں یہ نہ کہہ دیں کہ جی آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کی ویڈیو پڑھی ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ. تو اس لیے ہمارا پڑھنا ہماری مجبوری ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی کے دوران میں مرزا جی کو جو شیزوفینیا کے دورے پڑتے ہیں نا, تو اس کی طرف بھی میں آپ بھائیوں کو توجہ دلاؤں گا, تو انشاءاللہ اس میں بڑا فائدہ ہونا ہے انشاءاللہ. اب مرزا جی عربوں کی کامن آبزرویشن بتاتے ہوئے کہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلا کر نا اپنا تعارف کرایا. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اونٹ کو کیسا تخلیق کیا؟ یونیک جانور ہے جی اونٹ. 1 مہینے تک بغیر پانی پیے ٹریول کر سکتا ہے, پانی سٹور کر لیتا ہے اپنے اندر. ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے اسے. یہ ڈیزائن ہے ریگستان میں سفر کرنے کے لیے. گھوڑے تو مر جائیں, وہ تو سفر کر ہی نہیں سکتے بغیر پانی کے, کیسے سفر کریں گے؟ پھر اس کے پاؤں ایسے ڈیزائن ہوئے ہیں. اچھا یہ یہاں تک آگے نا روایت کیا گوروں نے, پانی پی لیں, روایت کیا ہے, سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ المختصر, اس پہ ہم نے اس پہ کوئی بات نہیں کرنی. یہ روایت کس نے کیا ہے؟ مولوی تو جانتے نہیں. اور مرزا جی ناسا اسپیس اسٹیشن میں ہے نہیں, ہے اینیمل پلانٹ ڈسکوری یا نیشنل جغرافک کے ریسرچر تو ہیں نہیں. خدا نہ خواست مرزا جی تو جو بتانے بیٹھے ہوتے اس کے ریسرچر نہیں ہوتے, لوگ انہیں ڈکٹیشن کراتے ہیں, رٹواتے ہیں, یہ رٹا مار کے بیٹھ جاتے ہیں, اس میں 10,000 قسم کے بھنڈ مارتے ہیں, غلطیاں کرتے ہیں. اچھا سنیں, پھر مرزا جی کہتے ہیں, اچھا یہی بولتے بولتے اچانک مرزا جی نے پھر یہ بھی کہا, پھر اس کے پاؤں ایسے ڈیزائن ہوئے ہیں سخت جان جانور. ہم وہاں بیٹھے ہوتے تھے, اچھا کیسے ڈیزائن ہوئے ہیں بتایا نہیں, رٹا تھا بھول گئے, سمجھے یا نہیں؟ پھر اس کے پاؤں ایسے ڈیزائن ہوئے کیسے؟
اگر کہو وہ میں نے مختصر کر دیا، ہم نے تو پہلے ویڈیو بنا رکھی ہے، تو میں وہ ویڈیو کی طرف اشارہ دے دیتا نا، بتانے کو بیٹھے ٹائم کی ضائع کیا، پڑھنا پڑ رہا ہے نا میں جواب دینے کے لیے. تم نے تو 40 منٹ کا رٹا مار دیا، اس میں 10 جگہ تم نے بنڈ مار دیے. ایسے پاؤں ڈیزائن ہوئے، کیسے ہوئے اللہ کا فضل و کرم سے وہ ہم بتا چکے سورہ غاشیہ کی تفسیر میں، کہ اس کے پاؤں اللہ رب العزت کی ایک نشانی ہے، اونٹ کے پاؤں. اللہ نے ریگستان میں اس کو یہ تکون کٹ والے پاؤں کیوں دے رکھے ہیں، اللہ کی بڑی نشانی ہے. بہرحال کہتے ہیں بڑا سخت جانور. پھر کہتے ہیں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف دیکھا کہ کیسے اس کو بلند کیا. بتایا کچھ مرزا جی نے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف دیکھا ایسے گاڑے اللہ نے زمین میں. یہی آبزرویشن ہے نا. اچھا آبزرویشن بتا رہے تھے مرزا جی، آسمان زمین پہاڑ اونٹ. پھر مرزا جی یہ کہہ دیں گے کہ وہ تو میں نے پیچھے ویڈیو بنا رکھی. اچھا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور یہ وہ آیت نمبر 20 جو بی جے پی کی وہ خاتون تھیں. اب انہیں بہت سارے بھائی ناراض ہو رہے ہیں ہم سے. ہم نے پہلے پارٹ میں دوسرے پارٹ میں کہہ دیا مرزا جی کی پھوپھی، سب ہم سے ناراض ہو رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کہہ دیا. ایک عورت جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، مرزا جی کہہ رہے ہیں خاتون تھیں. کتنا ادب سے نام لے رہے ہیں. مرزا جی نے اتنے ادب سے نام کبھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، مغیرہ بن شعبہ کا لیا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا. مرزا جی دینی بزرگوں کا نام اتنے ادب سے نہیں لیتے جتنا مرزا جی ان کا نام. وہ بی جے پی کی جو خاتون، اب میں نے پچھلے پارٹ میں توجہ دلائی تھی، ٹھیک ہے، وہ جو بی جے پی کی وہ خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ جی وہ 88-20 انہوں نے بولا تھا، یعنی کہ چیپٹر نمبر 88 سورہ الغاشیہ آیت نمبر 20، اور زمین کی طرف دیکھا کہ ہم نے اسے کیسا بچھونا بنایا. حالانکہ یہ اس عورت نے ترجمہ نہیں کیا، یہ ہم نے توجہ دلائی تھی اپنے یعنی کہ دوسرے پارٹ کے اندر نا. یہ مرزا جی نے اس کا ترجمہ کیا، اور ظاہر ہے مرزا جی خود تو ترجمہ نہیں کر سکتے، کہیں سے نقل مارا. اب آگے مرزا جی کہتے ہیں اس سے انہوں نے یہ پلی لی. پتہ نہیں مرزا جی نے پلی لفظ کیوں استعمال کیا ہے، کیونکہ وہ خاتون تھیں اس لیے. جبکہ ہم کہتے ہیں مرزا جی وہ پلی نہیں لی، گرمبل کیا ہے. یعنی انہوں نے یہ کوئی عذر لنگ پیش نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے باقاعدہ ایک جاہلانہ اعتراض کیا ہے. کیوں انہوں نے یہ پلی لی کہ زمین فلیٹ ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں آج کے ماڈرن دور میں جتنی سڑکیں بنتی ہیں، موٹر وے یا ایون جہازوں کے رن وے بن رہے ہوتے ہیں، تو اس کو فلیٹ بنایا جاتا ہے. اور اگر کوئی گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جی یہ ہماری موٹر وے بالکل فلیٹ ہے تھرو آؤٹ اپنے سفر کے، تو آپ یہ کہیں گے کہ زمین تو گول ہے، اس نے فلیٹ کہہ دیا. اتنے بڑے سرکل میں جس کا کلومیٹر یعنی سرکمفرنس اس کا 40,000 کلومیٹر ہے، اس میں کئی کلومیٹر بھی ہونا تو وہ آلموسٹ فلیٹ ہوں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے سرکل سے آپ چھوٹی سی آرک یعنی کہ ڈرا کریں اور کریں نا، تو اسٹریٹ لائن وہ آلموسٹ اسٹریٹ لائن ہوتی ہے. اور اتنے بڑے سرکل میں تو ظاہر ہے کہ کئی کلومیٹرز اسٹریٹ لائنز ہوں گی. یہ کب مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے؟ یہ صرف گوگل میں جا کر دیکھ لیں کہ سب سے پہلے زمین کا سرکمفرنس کیلکولیٹ کس نے کیا ہے؟ ایک مسلمان البیرونی نے، اور اس نے بڑے یعنی اس نے میتھمیٹیکل فارمولا یوز کیا ہے. اچھا اب دیکھیں میں آپ کو توجہ دلاؤں. میں مرزا جی کی جگہ ہوتا اگر بیٹھا تب میں بھائیوں کو سب سے پہلے توجہ دلاتا اس چیز کی طرف کہ جو مرزا جی نے کہا نا اس نے اچھا یہ بھی دیکھا ذرا البیرونی، اس نے مسلمان بزرگ کا نام آیا تب مرزا جی فوراً پجامے سے باہر ہو گئے، اس نے سارا ادب ختم. لیکن بی جے پی کی عورت کا نام آ رہا خاتون، وہ خاتون، انہوں نے، اس نے اور انہوں نے کا فرق سمجھ میں آ گیا نا آپ کو. اچھا جی پھر مرزا جی کہتے ہیں کہ یعنی کہ اس نے یعنی ایک میتھمیٹیکل فارمولا یوز کیا ہے. میں ہوتا مرزا جی کی جگہ میں توجہ دلاتا میتھمیٹیکل فارمولا یعنی زمین کا سرکمفرنس کیلکولیٹ کرنے کے لیے جو آدمی استعمال کر سکتا ہو وہ کتنا بڑا میتھمیٹیشین ہوگا. تو سب سے پہلے تو ہم اس بات کی طرف توجہ دلائیں گے نا کہ آپ اندازہ کریں کہ علم ہندسہ کے اندر البیرونی کیا کمال رکھتا تھا. علم ریاضی میں
وہ آدمی کیا کمال رکھتا تھا آپ اندازہ کریں اس بات سے. یعنی سب سے پہلے ہم اس بات پہ توجہ دلاتے ہیں, لیکن چونکہ مرزا جی نے اس لیے بھی توجہ نہیں دلائی کہ وہی بات ہے کہ وہ میتھمیٹکس اس نے پڑھی کہاں سے تھی, کیونکہ مرزا جی یہ بات بتا چکے ہیں کہ جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے نا جتنا بھی, اس کو گورے بتا سکتے ہیں, مولویوں کو سائنس آتی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اچھا جی, پھر مرزا جی کہتے ہیں اس نے 2 پہاڑ کنسیڈر کیے اونچے, اور پھر وہ اتنی دور سفر کرتا رہا کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے, یعنی وہ زمین کی کرویچر ایسی آ گئی. پھر اس نے اینگل ڈرا کیا, اس نے اتنی کرو کیلکولیٹ کی اور اس کی ڈگری نکالی, اور آپ کو پتہ ہے کہ 360 ڈگری ہوتی ہے, تو اگر اتنی ڈگری میں اتنا فاصلہ بن رہا ہے تو 360 ڈگری پوری کرنے میں اس نے آلموسٹ کوئی 37-38 ہزار کے قریب یعنی سرکمفرنس نکالا تھا زمین کا. باقاعدہ اس سے عباسی خلیفہ نے انعام دیا, اس کے اوپر ہمارے یعنی اس کے اوپر وہ ہمارے سب کانٹیننٹ سے بھی ہو کر گیا ہے. بہت بڑا میتھمیٹیشین اور ہسٹورین بھی تھا, ورنہ تو ہونا چاہیے تھا اسے خلیفہ وقت جو ہے وہ پھانسی دے دیتا کہ تو نے زمین کو گول ثابت کر دیا. قرآن میں تو لکھا ہے فلیٹ, اور خلیفہ بھی وہی نہیں, وہ پنجابی خلیفہ تھا, عربی جاننے والے تھے. اچھا دیکھیں یہاں میں آپ کو چیز بتاؤں گا. مرزا جی نے آخر کار ایک مسلمان بزرگ کا حوالہ دیا ہے نا, ہونا بھی یہی چاہیے. ہم وہاں پر بیٹھے ہوتے تو مرزا جی کو سننے والوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو سلف کے اوپر یا ہمارے منہج کے اوپر یا ہمارے دین کے اوپر ہونے والے اعتراضات کو لے کر آخر کار جواب دینے کا وہی ڈھنگ اور سلیقہ نکل کر آیا کہ آپ نے دکھایا تو اپنے بزرگوں دکھایا نا کہ بھئی یہ ہے مسلمان, آپ نے دیکھا. اچھا پھر دوسری بات یہ, آپ اپنے طور پر خود کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے. آپ انجینئر ہوں گے مگر آپ یہ سب نہیں جانتے تھے, نہ جان سکتے ہیں, نہ آپ میں اتنی جرت ہے. یہ ان بزرگوں میں ہی جرت تھی جو یہ کام کر کے گئے ہیں. اب مسئلہ سارا یہ ہے, آپ کے سننے والے اگر صرف اتنی سی بات کو سمجھ جائیں نا کہ دیکھو آخر کار وہی آپ اس دین پہ ہونے والے اعتراض کو جواب دینے کے پیچھے جاتے کدھر ہیں, اپنے بزرگ کو دکھانے کے لیے, تو یہ ثابت ہو گیا اس بات کو کہ یہ دین اپنے اسلاف کے بلبوتے پر کھڑا ہے, اور ہر اعتراض اور ہر بات کا جواب اسلاف کی طرف سے آ چکا ہے. اچھا پھر یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے, بات آگے لے آنے سے پہلے اب ہم تھوڑا سا اس اعتراض کو کاؤنٹر کرتے ہیں. جب سامنے والا آپ کو یہ کہتا ہے کہ زمین فلیٹ ہے, قرآن پڑھ کے کرتا ہے اگر, اور اس میں پڑھی آیت وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, تو سُطِحَتْ کے لیے جو لفظ اس نے سُطِحَتْ پڑھا, ہم نے اس کو کہا معنی کیا کیا, بچھونا. کیسے معنی بچھونا کیسے کر لیا آپ نے؟ سارا تو فساد اس سے شروع ہوا نا, جو مرزا جی نے بھی جان بوجھ کے بچھونا معنی کیا, یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہالت میں, کیونکہ مرزا جی خود تو زبان کو جانتے نہیں. یہ میرے ہاتھ میں مفردات القرآن ہے امام راغب اصفہانی کی, اس کے صفحہ نمبر 475 کے اوپر کہتے ہیں السطح مکان کے اوپر کے حصے یعنی چھت کو کہتے ہیں, اور سطحۃ البیت کے معنی ہوتے ہیں چھت ڈالنے کے. کسی بھی چیز کی یعنی چھت کیا ہے, اس کی سطح. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہی وجہ ہماری اردو زبان میں بھی پانی کے اوپری حصے کو ہم کیا کہتے ہیں, سطح کہتے ہیں. اب وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ میں جو اللہ رب العزت نے جو حقیقی توجہ دلائی تھی نا, وہ پتہ ہے کس بات کی طرف توجہ دلائی تھی؟ مطلب ایک تو کامن آبزرویشن تو ہے ہی, لیکن کیا قرآن صرف کامن آبزرویشن پہ کھڑا رہتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک کامن آبزرویشن ٹرو نالج نہیں دے سکتی جب تک اس کی ڈسکوری نہ ہو. اب اس بات کو سمجھیں, یعنی کہ اگر مثال طور پہ بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھ کر میں, جیسے مرزا جی نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کی کامن آبزرویشن کو انہیں دکھا کر یعنی کہ اپنا تعارف کروایا. تو ایک کامن آبزرویشن سے ہم کس طریقے سے اللہ کی ذات کو مانیں گے, جیسے کہ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. خود مرزا جی نے آگے یہ بات کہی ہے
کہ یہ وہ فزیکل فینومینا ہے جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں یہ معجزہ فیل نہیں ہوتا. وہ تو بہت چھوٹی چیز ہے لیکن اس کے ہم عادی ہیں، اس کے عادی نہیں ہیں تو اس کا ہم مذاق اڑا لیں گے. کیا پتہ لگا؟ ایک کامن یعنی جو آبزرویشن ہے نا، اسی کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس چیز کو ڈسکور کر لیا جائے جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آیا اس سے سائنٹیفکلی کیا علم حاصل ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا جو کریٹر ہے، اس کا جو خالق ہے، کہ اس نے کتنے زبردست میکینزم اور کتنی زبردست کیلکولیشن کے ساتھ اس کو بنایا ہے، اس کو ماننا، اس کی ذات کو تسلیم کرنا، اس پر انسان مجبور ہو جاتا ہے. اب سمجھے ذرا اس بات کو کہ اللہ رب العزت نے سطحت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیونکہ اصل میں سطح کے لیے اگر آپ انگریزی کے اندر لفظ دیکھیں گے تو لفظ آئے گا سرفیس. کیا لفظ آئے گا؟ سرفیس یا اسفیئر. تو سرفیس لفظ آئے گا یا اسفیئر لفظ آئے گا. اور ذرا اس بات کو سمجھیں، ہر چیز چاہے وہ گول ہو، چاہے وہ بیضوی شکل میں ہو، چاہے وہ ہموار ہو، ہر چیز سطح رکھتی ہے. آخر کار جب وہ سطح رکھتی ہے، زمین یعنی کہ ہموار ہوتے ہوئے، زمین گول ہوتے ہوئے، بیضوی شکل کے ہوتے ہوئے اپنی سطح رکھتی ہے. سمجھے ذرا بات؟ جیسے کہ آپ مثال طور پہ گیند کو دیکھیں، گیند کی بھی ایک اوپری کیا ہے؟ سطح ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اسی طریقے سے زمین کا سرفیس ہوتا ہے. اب اس پر جیسے مثال آپ کو ایک چھوٹی سی، عرب عالم ہے عبداللہ یوسف الغنیم، انہوں نے کتاب لکھی ہے اشکال سطح الارض، زمین کے مسطوع ہونے کے اوپر، یعنی اس کی جو سطح ہے اس کے اوپر، اشکال کے اوپر انہوں نے یہ کتاب سائنٹیفکلی لکھی ہے. اور اسی طریقے سے یہ رچرڈ جے ہگٹ نے ارتھ سرفیس سسٹم کے نام سے اس نے بھی کتاب لکھی ہے. تو آپ سمجھے ذرا اس بات کو، سرفیس کس لفظ کے معنی ہو رہے ہیں؟ سطح. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ فلپ اے ایلن کی کتاب ہے ارتھ سرفیس پروسیس. اچھا، یہ ساری جو کتابیں ہیں نا، یعنی عبداللہ یوسف الغنیم کی اشکال سطح الارض، اسی طرح رچرڈ جے ہگٹ کی ارتھ سرفیس سسٹم، اس کا موضوع الگ ہے، اس کا موضوع الگ ہے. اس کا موضوع ارتھ سرفیس پروسیس، اس کا موضوع الگ ہے، لیکن متعلقہ اس اسفیئر سے ہے، اس کرہ سے ہے کہ جو زمین کے اوپر یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اسی طریقے سے جوناتھن ڈی فلپس کی کتاب ہے ارتھ سرفیس سسٹم. اور سب سے زبردست نوپر شرما کے لیے تحفہ، کے سدھارتھ کی کتاب دا ارتھس ڈائنامک سرفیس، دا ارتھس ڈائنامک سرفیس، اے بک آف جیومورفولوجی، اے بک آف جیومورفولوجی، زمینی سطح کے اوپر موجود چیزوں کا علم. اور سمجھیں ذرا اس بات کو کہ زمین، قرآن وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ جب کہتا ہے تو سطحت سے وہ فلیٹ معنی نہیں لے رہا، بلکہ سطحت سے مراد اگر زمین فلیٹ ہو تو، زمین گول ہو تو، زمین بیضوی شکل کی ہو تو وہ اس کے سرفیس پر توجہ دلا رہا ہے، سطح پر. اب چاہے وہ آپ یوں مانیں، ابھی ہماری بحث، چاہے یوں مانیں. اب یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے ایک اور چیز سمجھیں، اور وہ یہ دیکھیں، مرزا جی چونکہ یتیم فی العلم ہے، جواب مرزا جی جب دیں گے تو انشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے علماء کرام کو کاپی کریں گے.
ان کی نقلیں مار کے نا تو اپنی پبلک کو بتائیں گے میں اتنا بڑا محقق ہوں، جبکہ آتا ٹکے برابر بھی کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ابھی ہم آگے توجہ دلاتے ہوئے جائیں گے، یہی اسی ویڈیو میں آ کے آپ کو توجہ دلاتے ہوئے جائیں گے کہ کیسا یہ آدمی شیزوفرینیا کا شکار ہوگا. ایک جواب دینے والا جو جواب دیتا ہے وہ اپنے موضوع سے رتی برابر بھی ہٹ پاتا نہیں. اچھا چلو چھوڑو اس کو. اب اس کو دیکھیں، یہ تو ہم نے ایک تحقیق کرنے والوں نے نقطہ بتایا نوپر شرما جیسوں کے لیے بھی. کیا بھی رکو، وہ بقول مرزا جی نے بھی وہ ہندو کی نقل ماری نا کہ رکو ذرا صبر کرو. تو ہم بھی جو ہے وہ اگر ہوتے تو ہم بھی یہ کہہ دیتے ہیں رکو ذرا صبر کی سے ادھاری لے لو. ایک تو یہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نا ایک اعتراض کا جواب دینے کا ایک طریقہ بتایا. اللہ رب العزت نے فرمایا الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 258. کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے اس کے رب کے حوالے سے بحث کر رہا تھا؟ ان اتاہ اللہ الملک، جبکہ وہ شخص وہ تھا کہ جس کو بادشاہت بھی اللہ رب العزت نے عطا کی تھی. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جبکہ ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ میرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو اس نے جواب میں کہا قال انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور میں مار دیتا ہوں. قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فآتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. مرزا جی بیچارے یتیم فی العلم ہے، ان کو کیا پتہ جواب دینے کا بھی قرآن نے کیا کیا اسلوب بتا رکھے. اصل میں ایک سوال کرنے والا یعنی کہ ایک اعتراض کرنے والا اعتراض کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک سوال کرنے والا، سنیں ذرا توجہ سے، گرمبل کرنے والا اور آبجیکشن کرنے والے میں ہی فرق ہوتا ہے. کوشچن کرنے والا سیکھنے کے لیے وہ، اور دین کا مذاق اڑانے کے لیے اعتراض کرنے والا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو جو مرزا جی نے کہا تھا نا ہے کوئی وہ مرد مجاہد جو آگے جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں، تو مرزا جی اتنی جلدی نہیں، ٹھہرو، رکو ذرا جانو، صبر کرو. تو اس میں پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے جو اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا میرا رب زندہ کرتا ہے مارتا بادشاہ، جب میں کہا میں بھی مرتے ہوئے کو جو قید میں پڑے آزاد کر کے زندہ کر دیتا ہوں اور زندہ چلتے پھرتوں کو ڈاکے مار دیتا ہوں، تو مجھے بھی رب مان لے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو سمجھا نہیں، ایسا نہیں ہے بات ہے. نہیں، ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ سائنس کو نہیں سمجھا، یہ سائنس کو سنے ذرا بات توجہ سے. اعتراض کے مقابلے میں نا، اعتراض کے مقابلے میں یعنی کہ علم کے مقابلے میں جب آدمی اعتراض کرتا ہے، علم کے مقابلے میں، سیکھنے کی نیت سے نہیں، علم کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ وہ اعتراض کر رہا ہے کہ وہ علم کو غلط ثابت کرے گا، تو سب سے پہلے علم اس کو جواب تھوڑی دیتا ہے. علم سب سے پہلے اس کی علمی قابلیت کو باہر لے کر آتا ہے کہ تو کتنا قابل ہے، پہلے تو اپنے آپ کو دیکھ، ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ گیا یہ سائنس نہیں جانتا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فآتی بها من المغرب. بھائی تو رب ہے نا، بڑی آسان بات ہے، میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو رب ہے تو مغرب سے کر کے دکھا. فبہت الذی کفر، تو سٹ پٹا کے رہ گیا وہ کہ جو کفر کر رہا تھا. اب بالکل اسی طریقے سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب نپر شرما جیسے لوگ اگر مثالی طور پہ اعتراض کرتے ہیں، تو اعتراض کا جواب دینے سے پہلے سب سے پہلے ہم ان سے یہ پوچھیں گے زمین قرآن نے کہا نا کیا ہے، بقول آپ کے فلیٹ ہموار، اچھا پھر آپ کیا کہہ رہے ہو، زمین کیا ہے؟ گول، بیضوی شکل میں، چوکور، سیدھی اوپر کی طرف، سیدھی دائیں کی طرف، سیدھی بائیں کی طرف، سیدھی نیچے کی طرف، کیسے؟ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہہ جی گول، سفیدوں میں لکھا ہے رامائن میں. ہندوازم کی کسی کتاب سے اس کا ثبوت مل سکتا ہے؟ ثابت شدہ بات ہے ہی آپ کے یہاں کہ کیا ہے زمین؟ یہ ثابت شدہ ہے آپ کے یہاں بات، جہاں سے عبارت پڑے گی نا، جہاں سے دلیل دینے کے لیے عبارت پڑے گی، پوری دنیا کے ہنس ہنس کے پیٹ میں درد ہو جائے گا انتہائی معذرت کے ساتھ.
ہم جان بوجھ کے نہیں بتائیں گے. توجہ کریں, جہاں سے وہ یہ ثابت کرنے بیٹھے گی نا کہ زمین کیا ہے, اچھا اب نہیں ہو سکا, نہیں, اب کیا سائنسدانوں پہ ایمان لانا ہے؟ ہندو مذہب اس سے خالی ہے. اور اگر سائنسدانوں پہ ایمان لانا ہے تو وہ جو وہ بول دیں گے اس پر یقین کر لینا, یا خود جا کے دیکھنا ہے اور سیکھنا ہے؟ خود جا کے دیکھنا اور سیکھنا ہے تو اس کے لیے جو, اگر نہیں تو سائنسدانوں پہ ایمان لانے سے تو کروڑ درجے بہتر ہے نا اللہ پہ مان لاؤ, کہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ مان لو. ایک بات, اب آپ جواب میں کہ اللہ نے کیا کہا, تو مرزا جی نے اس کے لیے ایک بڑی زبردست آگے بات کی ہے. ہم مرزا جی کی بات پیش کر دیتے ہیں. سب سے پہلے مرزا جی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں, اور یہ ان کے لیے ہوگی جو پہلے ایگزسٹنس آف گاڈ کو مانیں گے, اس کے بعد آگے معاملات چلیں گے. میں نہیں آپ کو کہہ رہے تھے, ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں مرزا جی کی یہ باتیں بھی پڑھنی ہے تاکہ بیچ بیچ میں ہم مرزا جی کا چہرہ بھی دکھاتے ہوئے جائیں گے. تو اب سمجھیں ذرا اس بات کو کہ ایک تو یعنی کہ اعتراض کیا جاہلانہ, اب ہم نے اس کا اعتراض اسی کو پہلے دکھایا کہ اس طریقے سے ذرا اس بات کو دیکھو کہ آیا تمہاری کتاب اس حوالے سے کیا کہتی ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز وہ یہ ہے کہ جب یعنی کہ وہ جو اللہ نے کہا ہے کیف سطحت میں, زمین کو اللہ نے تو ہموار نہیں کہا. اللہ نے تو زمین کی جو بھی شکل ہو, جو بھی اس کی سطح سے بات کی کہ اس کی سطح کو دیکھو ہم نے کیسا بنایا, اور اس میں پوری سائنس. پھر اس کے بعد آگے مرزا جی کہتے ہیں, اور وہ باقاعدہ اس عباسی خلیفہ نے انعام دیا اس کے اوپر, وہ ہمارے سب کانٹیننٹ سے بھی ہو کر گیا ہے, بہت بڑا میتھمیٹیشین اور ہسٹورین بھی تھا, ورنہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس سے خلیفہ وقت جو ہے وہ پھانسی دے دیتا ہے کہ تو نے زمین کو گول ثابت کر دیا, قرآن میں تو لکھا ہے فلیٹ. اچھا ایسی ہی آپ سمجھے ذرا اس بات کو, یہ ڈائریکٹ اسے پھانسی کیوں دے دیتا؟ آپ سمجھے نہیں میری بات. بھئی اگر مثال ہے قرآن میں کچھ بھی لکھا ہے, قرآن میں کچھ بھی لکھا ہے, ایک آدمی جو قرآن کو نہیں جانتا ہے اس نے سائنٹیفکلی کسی چیز کو بیان کرا جو بظاہر قرآن کی تعلیمات کے خلاف بظاہر چلے گئے, ایک بات, تو اس میں خلیفہ وقت کسی کی موت کا حکم کیوں جاری کر دے گا بغیر سکھائے سمجھائے بتائے؟ ہاں میں بتاؤں اس وقت ہوا کیا مرزا جی کے دماغ پہ شیزوفینیا کی وجہ سے کیا مرزا جی کے دماغ میں مکس اپ ہو گیا. مرزا جی جو نا وچز کے زمانے والا ہیں, یورپ سمجھے, نہیں سمجھے بھائی, تاریخ یورپ کی یہ تھی نا, انگلینڈ کی یورپ کی تاریخ یہ تھی نا کہ اگر مثال کے طور پر سائنٹیفک کوئی بھی بات اگر پیش کر دی جاتی تھی تو کلیسا چرچ اس کا کفر کا حکم نامہ جاری کر دیا کرتا تھا کہ یہ مذاہب کی تعلیمات کے خلاف بات کر رہا ہے تو یہ جادوگر ہے یا جادوگرنی ہے, تو اسے سلیب دے دی جاتی تھی یا اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا. یہ یورپ کی تاریخ. اب کوئی پوچھے اس بات کو کہ مرزا جی یہ تو یورپ کی تاریخ ہوتی تھی کہ جو حکمران وقت ہوتا تھا وہ کلیسا کے ساتھ مل کر ایسے لوگوں کو قتل کر دیا کرتا تھا جو کہ مذہبی تعلیمات کے خلاف کسی بھی قسم کی سائنٹیفک کوئی بات پیش کرنا چاہتے تھے. یا آپ نے اس کو اسلام میں مکس اپ کیوں کر دیا؟ ایسے تو اسلام میں کبھی کوئی تصور بھی نہیں آ سکتا کسی کے دماغ کے اندر. لیکن کیا ہے کہ وہ مرزا جی کو دورہ پڑا. خیر, مرزا جی آگے کہتے ہیں قرآن میں تو لکھا ہے فلیٹ, اور خلیفہ بھی وہی نہیں کہ وہ پنجابی خلیفہ تھا, عربی جاننے والے تھے. عربی جاننے ابے عربی جاننے والے کیا مطلب؟ عرب تھا نا, یہ نہیں عرب نہیں تھا, عربی جاننے والا تھا, عرب نہیں تھا. سمجھے نکتہ ہے نہیں؟ اب اس میں بھی یہ بات ہے, آپ بھائی بولیں گے یار بہت ہی باریکی میں چلے گا, اس کا یہ مطلب نہیں تھا, لیکن اس بات کا بھی تو کوئی ڈھنگ نہیں بنتا نا. اگر مرزا جی جیسا بندہ جو خود کو آئیکن کہتا ہو وہ اتنی کچی بات, عربی جاننے والا تھا, عربی جاننے والا, ابے عرب تھا یوں بول, عربی جاننے والا تو کیا ہوتا ہے, ایک بات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے ہم بھول گئے, ویڈیو کی ابتدا اس سے ہوئی ہے کہ مرزا جی نے عربوں کو نیچا دکھایا ہے. مرزا جی نے عرب پورا زور شروع میں اس بات پہ لگایا کہ عرب غلط ہے, تو اب عرب صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اس کو یوں نہیں کہا کہ وہ عربی تھا, پنجابی نہیں تھا, عربی تھا, کیونکہ نا پنجابی نہیں تھا, عربی جاننے والا تھا. 150 لائکس. اچھا جی, کہتے ہیں وہ دنیاوی طور پر جتنے بھی سخت گیر بادشاہ تھے, لیکن اس وقت اسکولنگ کی تعلیم بھی ہوتی تھی کہ تمام بادشاہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہوتا تھا, حدیث کا علم حاصل کیا ہوتا تھا, مدرسوں سے تعلیم حاصل کی ہوئی ہوتی تھی,
مدرسے یہ والے نہیں، یعنی وہ کسی استاد کے ساتھ اٹیچڈ ہو جاتے تھے، وہی اس کو سارے سبجیکٹ سکھاتا تھا، اور پھر جہاں ٹریول کرتا تھا وہ اپنے 8-10 اسٹوڈنٹ کو ساتھ لے کر جاتا تھا. نہیں سمجھے؟ سمجھے ذرا. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ، لیکن اس وقت اسکولنگ کی تعلیم بھی ہوتی تھی، اسی لیے تو عباسی خلیفہ سائنس کا جاننے والا تھا، جبھی تو اس کو البیرونی کی اس خدمت کا اندازہ ہوا، اس کو انعام دیا. ہاں مرزا جی اس وقت کی اسکولنگ کے یعنی پڑھے ہوئے بادشاہ ایسے ہوتے تھے. ہاں آج تمہارے پاس اسکول کیا یونیورسٹیز ہیں، تمہارے بادشاہ ایسے نہیں ہیں. تمہارے حکمران مرزا جی کوئی بھی ایسے نہیں ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ میں بتاؤں اس کا مطلب کیا ہوا، توجہ کیجیے گا. مرزا جی نے 23 پبلک کوشچن اینڈ آنسر سیشن ان میٹنگ آف سنڈے ود انجینئر محمد علی مرزا 26 دسمبر 2021 کو مرزا جی نے کہا، بھائی نکاح طلاق کا مسئلہ ہو تو مولویوں سے پوچھیں گے، لیکن اگر قرآن حکیم میں بیالوجی سے متعلق، جیولوجی سے متعلق، ایسٹرونومی سے متعلق، فزکس سے متعلق 1000 کے قریب سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر، فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر، قانون قدرت کے اوپر آیات ہوں گی، تو سر علماء کو تو سائنس نہیں آتی، وہ تو پھر ہم گوروں سے جا کر پوچھیں گے نا. مرزا جی نے تصدیقاً دوبارہ کا پوچھیں گے، تو مطلب اس کا یہ ہو گیا علماء کو تو سائنس آتی ہی نہیں ہے. ظاہر ہے پہلے بھی نہیں آتی ہوگی، آپ کے نہیں پہلے آتی تھی، تو آپ کیوں نہیں آتی؟ وہی کتابیں تو ہیں. یا آپ یہ کہو کہ وہ کتابیں جو وہ پڑھتے تھے نا، یہ والے پڑھتے نہیں ہیں، یہ بولو. آج کوئی نہیں ہے، اس امت نے آج البیرونی پیدا کرنے بند کر دیں. آپ یہ بولو سیدھا سیدھا، کتابیں موجود ہیں ان کی طرف توجہ بھی دلاتے، دیکھو یہ کتاب ہے، اس سے یہ بتایا جاتا. نہیں سمجھے؟ اچھا اب اس میں کیا ہے کہ مرزا جی یہ تو بول چکے ہیں کہ یہ سائنس تو گوروں سے سیکھی جائے گی، لیکن مرزا جی یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اسکولنگ کی تعلیم ہوتی تھی، تمام بادشاہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہوتا تھا، حدیث کا علم حاصل کیا ہوتا تھا، مدرسوں تعلیم حاصل کی ہوتی تھی. مدرسے یہ والے نہیں، وہ کسی استاد کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے تھے، وہ اس کو سارے سبجیکٹ سکھاتا تھا، سارے مطلب عربی، ریاضی، الجبرا، جیالوجی، مرزا جی کا بقول ایسٹرونومی، علم نجوم، علم فلکیات. نہیں سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ تو وہ کہاں سے پڑھ کے آئے تھے مرزا جی؟ آکسفورڈ سے، ہارورڈ سے. وہ کہاں سے پڑھ کر آئے تھے مرزا جی؟ قرآن و حدیث پڑھ گئے. اور تم نے بھی تو پڑھا ہے. ہاں پھر کیا ہوا؟ تم تو کرو کہ وہ گوروں سے پوچھیں گے، تم میں نہیں پیدا ہوئی وہ صلاحیت. اچھا پھر کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کا مدرسے نہیں ہوتے تھے. اچھا ایسی ہم وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں مرزا جی امام مالک جو ہے وہ رستے میں پڑھاتے تھے. کہاں پڑھاتے تھے؟ مرزا جی جواب میں کہیں گے مسجد نبوی میں. کہاں پڑھاتے تھے؟ اور کہاں پڑھاتے تھے؟ نہیں اور کہیں نہیں. کہاں پڑھاتے تھے؟ مسجد نبوی میں. اور کہیں نہیں پڑھاتے تھے؟ نہیں. کہاں پڑھاتے تھے؟ مسجد نبوی میں. آپ کے اس طرح کے مدرسے نہیں ہوتے تھے. وہ کہاں پڑھا رہے ہیں؟ مسجد میں. اچھا یہ والا مدرسے وہ کسی استاد سے اٹیچ ہو جاتے تھے، وہی اس کو سارے سبجیکٹ سکھاتا تھا، اور پھر جہاں ٹریول کرتا تھا وہ اپنے اسٹوڈنٹس 8-10 ساتھ لے کر جاتا تھا. اچھا پھر امام مالک کہاں ٹریول کیا انہوں نے، اور کتنے شاگرد ساتھ جاتے تھے؟ امام ابو حنیفہ نے کہاں ٹریول کیا اور کتنے شاگرد ساتھ جاتے تھے؟ امام احمد بن حنبل نے کہاں ٹریول کیا اور کتنے شاگرد ساتھ جاتے تھے؟ امام بخاری ٹریول کرتے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد محمد بن یوسف فربری ہوتے تھے. امام شافعی ٹریول کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کے شاگرد مزنی ہوتے تھے. لیکن یہ سب کا طریقہ نہیں تھا. مرزا جی نے مسئلہ یہ ہے کہ ایسا سب کے لیے بتانا ہے، کیونکہ اگر مرزا جی نے ایسا نہیں بتایا بلکہ کہہ دیا کہ ہاں اسکولنگ ہی نہیں اسکولز بھی ہوتے تھے. مرزا نے ہوشیاری کی نہیں کہ اس وقت اسکولنگ کی تعلیم ہوتی تھی، اسکول بھی نہیں یونیورسٹیز ہوتی تھی. مرزا جی اب اگر مرزا جی یہ ہاں کر دیں تب وہی مسئلہ نا کہ یہ والے مدارس کو مرزا جی کو تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ انہی کو دیکھ کے تو بنے.
ہاں یہ مرزا جی کہیں تو وہ والی تعلیم دکھاؤ. والی تعلیم کہاں سے دکھاتے؟ آپ پڑھنے ہی نہیں آئے. آپ کے ابا جی بچپن سے جانتے تھے, پڑھ لکھ لیا دین کو, تو ایسا نکمہ کہاں سے بنے گا جس نکمے سے ہمیں اتنا کمانا ہے؟ تو اس لیے آپ کو جھک مارنے کے لیے بھیجا کہاں پر؟ وہ والی تعلیم جو ہے جھک مارتے 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 کسی طرح آپ نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر کے ہماری جان پہ احسان کیا پوری زندگی یہ بتانے کے لیے کہ میں انجینئر ہوں, اور جانتا بیر کے بارے میں بھی نہیں. سمجھنے والے اچھی طرح سمجھتے ہیں. اور سنیں ذرا بات کو, کہتے ہیں کہ وہ جہاں سفر کرتا تھا اپنے ساتھ 8-10 شاگرد لے جاتا تھا. یہ سٹائل تھا اس وقت کا. یہ تو اندازہ لگا لیں ان لوگوں کا کہ اگر قرآن کی آیات کا یہی مطلب مسلمانوں نے لیا ہوتا تب مسلمان سپر پاور تھے, تو زمین گول کہنے والوں کو قتل کر کے رکھ دیتے. پتہ نہیں کیوں کر دیتے مرزا جی, آپ پہ تو یورپ ایسا سوار ہے, یورپ کی تاریخ کے بعد چھوڑ دو. ایسا ہی نہیں ہے. قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے, اور جب قرآن بچھونے کی بات کر رہا ہے تو استمرار اسٹیبلٹی اور چلنے کے لیے ظاہر ہے جیسے ایریا میں ہم چل رہے ہوتے ہیں تو وہ اسٹریٹ لائن کے طور پر, ایک اسٹریٹ زمین کے طور پر اویلیبل ہوتی ہے ہمارے پاس چلنے کے لیے. آج بھی امریکہ کے, اچھا پھر یہ دیکھیں ذرا سمجھیں. اچھا قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے, قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے. مطلب سمجھے ذرا بات کو, بقول مرزا جی کے, کہ جو مرزا جی نے توجہ دلائی ہے کہ 1000 کے قریب سائنٹیفک فیکٹس فزیکل فینومینا آف نیچر, یا دوسرے لفظوں میں نیچر لاز بیان کرنے والی کتاب. سنو ذرا بات کو, مرزا جی کہہ رہے ہیں وہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتی ہے, یعنی ادب کی زبان میں. اور آپ کو پتہ ہے ادب میں اصل کیا چیز ہے جس کو مرزا جی نے پورے طریقے سے نہیں بولے, جو مرزا جی یوں بول رہے ہیں نا. سنو ذرا کہ قرآن لٹریچر کی زبان. آپ کو پتہ ہے لٹریچر میں ایک چیز اور بھی کیا ہوتی ہے؟ فلسفی. اب مرزا جی فلسفی بول جاتے ہیں نا اگر تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں مرزا جی کے لیے, کیونکہ یوں مرزا جی قرآن کو ایک مزاجی کتاب صاف کہہ دیتے ہیں کہ قرآن ایک مزاجی کتاب, مزاجی انداز میں بات کرتے ہیں, حقیقی کتاب تھوڑی ہے. اس لیے مرزا جی نے ہوشیاری یہ کی کہ فوراً مرزا جی کریں گے جو وہ قرآن جو ہے لٹریچر کی زبان, قرآن ادب کو لٹریچر کو بیان کرتا ہے لیکن اصل میں لٹریچر کی زبان میں ہی بات نہیں کرتا. ورنہ اس کا کیا مرزا جی مطلب ہوگا, یہ کس قسم کا لٹریچر ہے؟ الشمس والقمر بحسبان, یہ کس قسم کا لٹریچر ہے؟ یہ کس قسم کا لٹریچر ہے؟ الشمس تجری لمستقر لہا, یہ کس قسم کا لٹریچر کی زبان ہے؟ والوالدات یرزین اولادہن حولین کاملین, یہ کون سی لٹریچر کی زبان ہے؟ نہیں سمجھو بات کو. اچھا پھر سنیں, مرزا جی کہہ رہے ہیں تو اور جب قرآن بچھونے کی بات کر رہا ہے تو وہ قرآن نے تو کی نہیں تھی, آپ کر رہے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ اس سے مراد اسٹیبلٹی اور چلنے کے لیے ظاہر ہے کہ جتنے ایریا میں ہم چل رہے ہوتے ہیں تو وہ اسٹریٹ لائن کے طور پر, ایک اسٹریٹ زمین کے طور پر اویلیبل ہوتی ہے ہمارے پاس چلنے کے لیے. آج بھی امریکہ کے اخباروں میں یہ ان کی خبروں میں سن رائز اور سن سیٹ آتا ہے, تو کیا ہم امریکہ کا مذاق اڑائیں گے کہ سورج تو غروب ہی نہیں ہوتا, تو یہ آپ نے کیوں لکھا ہے کہ سن رائز اور سن سیٹ؟ تو وہ آپ کو سمجھائیں گے اور کہیں گے کہ رکو ذرا صبر کرو. یہ مرزا جی نے وہ اسی طریقے سے وہاں بولا ہے. ہم لٹریچر کی زبان میں اور کامن بندے کی آبزرویشن میں بات کر رہے ہیں. ہمیں نہیں لگتا مرزا جی کہ وہ آپ سے ایسا کہیں گے. چلیں آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتے. یہ کامن بندے کی آبزرویشن میں بات کر رہے ہیں کہ سورج نکلا اور سورج غروب ہوا, سورج نکلا اور سورج, کیونکہ مسئلہ ایک ہے اس میں. کامن بندہ جو سورج کے طلوع یا غروب کو مانتا ہوگا وہ ہوگا جو مذہب کو مانتا ہوگا, اور جو مذہب کو نہیں مانتا ہوگا وہ طلوع اور غروب کو نہیں مانے گا. آپ سمجھے, وہ موجودہ دور کی مرزا جی بات ہو رہی معذرت کے ساتھ, یہ وہ عربوں والے اس دور کی تو ہم بات کر نہیں رہے. آپ نے امریکہ کی مثال دی کہ آج بھی ان کے اخبارات میں سن رائز و سن سیٹ آتا ہے, تو آج کے امریکہ میں جو کثرت سے لوگ ہیں وہ ملحد ہیں, تو مذہب کو مانتے نہیں, تو وہ نہ وہ سن رائز کو مانیں گے نہ سن سیٹ کو مانیں گے. ایک بات. تو پھر بھی اگر سن رائز اور سن سیٹ آ رہا ہے تو کیا وجہ ہے مرزا جی
تو وہ یہ مرزا جی وہی اسٹائل، رکو ذرا صبر کرو، تو ہم تو لوگوں کی کامن آبزرویشن میں بات کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے نہیں میاں آپ کامن آبزرویشن میں بات نہیں کر رہے، آپ مجبور ہیں یہ کہنے کے لیے طلوع اور غروب. آپ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ثابت کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ نہیں، کچھ اور اس کے لیے بول نہیں سکتے. یہی آپ اس کے لیے بولیں گے طلوع اور غروب. کیونکہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ اگر آپ طلوع اور غروب کو نہیں مانیں گے تو آپ کو سورج کے لیے ساکن ہونے کو ماننا پڑے گا. یعنی کہ سورج کا جو دائرہ کار ہے نا چلنا، اگر آپ اس چلنے کو تسلیم نہیں کریں گے کہ وہ چل رہا ہے، اب زمین سے غروب ہو چکا ہے، اب زمین پر طلوع ہو چکا ہے، اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے مثال ہے تو آپ کو سورج کو ساکن ماننا پڑے گا. اس لیے لازماً آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا سورج حرکت کر رہا ہے، وہ جو قرآن نے کہا الشمس تجری لمستقر لہا. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو کہتے ہیں وہ سورج غروب، ایسے تو سورج نہ نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے، وہ تو ود رسپیکٹ ٹو زمین ہے، اس کی جو موشن ہے، جو پورا سولر سسٹم ہے، جو اس کی روٹیشن کی ارتھ ہے، اپنے اباؤٹ کے ایکسس ہر سیکنڈ کے اندر آدھا کلومیٹر، اور پھر جو سورج کے گرد رفتار ہے، اور پھر پورے نظام شمسی کی جو رفتار ہے، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں فرام کریشن ٹو کریچر، تو وہ ساری چیزیں انہوں نے اس میں کیلکولیشن جو میں نے بتائی ہے وہ پوری انہوں نے ڈسپلے کر کے بتائی ہے، وہ پوری انہوں نے. اب آئی سمجھ میں بات جو میں کہہ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، مرزا جی کی اپنی ذاتی کوئی تحقیق، انہی گوروں سے مرزا جی نے اس سائنس کو سیکھا ہے جس کو مرزا جی اپنی بتانے کی پیچھے کوشش کر رہے تھے. اچھا، تو لٹریچر کے زمانے میں بات ہو رہی ہے، قرآن سائنس کی بک نہیں ہے کہ لٹریچر کی بک ہے، سائنٹیفک فیکٹس بیان ہوئے ہیں لیکن وہ سائنس کی زبان میں نہیں بیان ہوئے، وہ ایک کامن بندے کی آبزرویشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. پھر یاد دلا دوں، 23 پبلک کوشچن اینڈ آنسر سیشن اینڈ میٹنگ آف سنڈے ود انجینئر محمد علی مرزا 26 دسمبر 2021. مرزا جی اس میں کہتے ہیں بھائی نکاح طلاق کا مسئلہ ہو تو مولویوں سے پوچھیں گے، لیکن اگر قرآن حکیم میں بیالوجی سے متعلق، جیولوجی سے متعلق، ایسٹرونومی سے متعلق، فزکس سے متعلق 1000 کے قریب سائنٹیفک فیکٹس، مرزا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن سائنس کی بک نہیں ہے کہ لٹریچر کی بک ہے. سائنٹیفک فیکٹس بیان ہوئے ہیں لیکن وہ سائنس کی زبان میں نہیں بیان ہوئے، وہ کامن بندے کی آبزرویشن میں بیان ہوئے. وہ سائنٹیفک فیکٹس جو کامن بندے کی آبزرویشن میں بیان ہوئی ہیں، مرزا جی نے مسئلہ 23 کے اندر یہ بتایا ہے، وہ کامن آبزرویشن گورے ہمیں بتاتے ہیں. وہ سائنٹیفک فیکٹس گورے بتاتے ہیں. گوروں سے مراد مرزا جی کی کیا تھی؟ گورے یعنی کہ یورپی، امریکی، مغربی سائنٹسٹ. یہاں مرزا جی جان چھڑانے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن لٹریچر کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب تو ہے نہیں. اچھا، یہ کامن بندی کے آبزرویشن اور کے پوائنٹ آف ویو سے. اب اس نقطے کو یہاں بٹھا لیں. جو نپور شرما نے اعتراض کیا نا اڑنے والا گھوڑا، اور وہاں مرزا جی نے جو جواب دیا ہے، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کر دیا، سطح کے معنی پر بات کر لیں، سارا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. بالکل اسی طریقے سے خود مرزا جی کے منہ سے جو جملہ نکلا نا، وہ سائنس کی زبان میں نہیں بیان ہوئے ہیں، وہ سائنٹیفک فیکٹس جو قرآن میں ہیں، وہ ایک کامن بندے کی آبزرویشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. کامن بندے کی آبزرویشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. اب مرزا جی نے ایک اور اعتراض بھی چھیڑا ہے، وہ بھی میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، باقی ہم پڑھیں گے. مرزا جی کہتے ہیں، وہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی سورہ کہف میں ذوالقرنین بادشاہ نے سورج کو ایک کیچڑ میں غروب ہوتے ہوئے پایا. یار وہ آپ سمندر کے کنارے جائیں تو یہ ایک کامن آبزرویشن تو یہی ہے نا کہ سمندر کے اندر وہ غروب ہوتے ہوئے پایا. ایگزیکٹلی ہو تو نہیں رہا ہوتا. تو یہ کامن آبزرویشن ہوتی ہے جس کا بیان ہو رہا ہوتا ہے. اس کے لیے قرآن ورسز ماڈرن سائنس میری ایک ویڈیو ہے. ایک ہندو بھائی نے مجھ سے سوال کیا تھا، ہندو، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مرزا جی کے ہندو بھائی، یہودی بھائی، رافضی بھائی، ملحد بھائی نہیں ہے. مرزا جی کے تو مسلمان بھائی نہیں ہے، باقی سب ہیں. ساری دنیا سے یارانہ اس جہلمی رادھا کا، ساری دنیا سے یارانہ ہے اس کا، نہیں ہے تو مسلمانوں سے نہیں. خیر، اچھا صرف ایک چھوٹا سا ایک توجہ دلا رہا ہوں، اسے ذہن میں رکھیے گا کہ جو
یعنی کہ مرزا جی بتا رہے ہیں نا کہ وہ سائنس کی زبان میں بات نہیں ہو رہی ہے, کامن بندے کی آبزرویشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. آگے جا کے مرزا جی اپنے ہی کہے ہوئے اس جملے کو, جب وہ اڑنے والے گھوڑے والا اعتراض آئے گا, مرزا جی اس کو بھول چکے ہوں گے, اور وہیں انشاءاللہ ہم اس کو لے کے پھر آگے چلیں گے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.